وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ میری محترم ماؤں بہنوں، آپ کافی دیر سے ہلکی پھلکی گرمی میں یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ نیت کریں کہ جب ہم دین کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں اور دین کی بات سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم آج کی گفتگو عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کو دار الاسباب بنایا ہے۔ اللہ خالق و مالک ہیں، وہ دنیا کو چلانے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے۔ انہوں نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ انسانوں میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے اور کچھ کو عورت بنایا ہے۔ کوئی لڑکا ہے، کوئی لڑکی ہے، یہ دو الگ الگ جنس ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے تمام انسان، وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں برابر ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنا، دین سیکھنا اور سکھانا، قرآن کی تعلیمات کو ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ دین پر عمل کرنے میں کسی طرح کی کوئی تفریق یعنی کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مرد اور عورت دونوں کو پیدا فرمایا اور دونوں کی الگ الگ ذمہ داری متعین فرمائی ہے، اور ذمہ داریوں کے حساب سے اللہ نے دونوں کی نشو و نما بنائی ہے۔ مرد کا جو جسم ہے، مرد کا جو ذہن ہے، یہ اس کی ذمہ داریوں کے حساب سے ہے، اور عورت کا جسم، عورت کا مزاج، اس کی سوچ، یہ اس کی ذمہ داریوں کے حساب سے ہے۔ ذمہ داریاں دونوں کی الگ الگ ہیں، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں۔ اگر معاشرے میں کسی کے ذہن میں بھی یہ غلط فہمی موجود ہو کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی گئی ہے، مردوں کا مقام بڑا ہے، عورتوں کا کم ہے، تو اس کا شریعت سے، دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے جو مرتبہ مرد کا ہے وہی مرتبہ عورت کا ہے۔ البتہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ رکھی ہیں، اس حساب سے دونوں کو الگ الگ حیثیتیں دی گئی ہیں۔ بلکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے خاتون کا تذکرہ کیا ہے۔
سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کو اطلاع ملی کہ فلاں علاقے میں ایک خاتون ہے جو بادشاہ ہے، جو رانی ہے، ملکہ ہے، وہ حکومت چلاتی ہے، اس کی رعایا ہے، پورے ملک کی مالکہ ہے وہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے پاس دین کا پیغام بھیجا، اسلام کا پیغام بھیجا۔ قرآن نے اس خاتون کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتلایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تک دین پہنچایا، دین کی تعلیم پہنچائی، تو انہوں نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کوئی سوال جواب کیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات کو قبول کیا۔ اس کے بالمقابل سورہ نمل کے بعد ایک سورہ آتی ہے، سورہ قصص۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک عورت کا تذکرہ کیا، وہ بھی اپنے علاقے کی بادشاہ ہے، اپنے علاقے کی مالکن ہے، مہارانی ہے۔ اس تک جب دین کی دعوت پہنچتی ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لیتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں فرعون جو ایک مرد ہے، جو بھی بادشاہ ہے، اپنے علاقے کا سربراہ ہے، حاکم ہے، اس کو بھی طاقت ملی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس تک دین کی دعوت پہنچاتے ہیں تو وہ نہیں مانتا، وہ سرکشی کرتا ہے، اتنا زیادہ سرکش ہو جاتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک طرف مرد ہے، اس کے مقابلے میں ایک عورت ہے، دونوں بادشاہ ہیں، لیکن یہاں پر سمجھداری کے معاملے میں ایک عورت مرد سے کہیں آگے نکل جاتی ہے۔ تو اس قرآن میں ان دونوں واقعات کو بیان کرنے کے جو بھی مقاصد ہوں، لیکن یہ بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات عورتیں سمجھداری میں مردوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں۔ چنانچہ انسان ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے تقسیم کار کا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر باہر کی ذمہ داری رکھی ہے، کمانا، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، گھر بار چلانا، یہ ساری ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے۔ شریعت نے کسی بھی موقع پر، عمر کے کسی بھی حصے میں عورت پر خرچے کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ وہ بیٹی ہے تو باپ اس کا ذمہ دار ہے، وہ ماں ہے تو بیٹوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی ماں کی کفالت کرو، وہ بیوی ہے تو شوہر اس کا ذمہ دار ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کا خرچہ اٹھانا۔ تو شریعت نے کمانے کی، خرچ اٹھانے کی، خرچ چلانے کی ذمہ داری زندگی کے کسی بھی موڑ پر عورت کے ذمے نہیں رکھی ہے، یہ ذمہ داری مردوں کو دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے مردوں کا جسم اسی حساب سے بنایا ہے، انہیں گھر کے باہر رہنا ہے، انہیں سردی گرمی جیسا موسم ہو اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہر طرح کی تکلیف، محنت، مشقت برداشت کرنی ہے۔ اس حساب سے اللہ نے مردوں کو بنایا ہے، اور عورتوں کو چونکہ گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے، گھر کو سجانا، گھر کو سنوارنا، گھر کی آرائش، زیبائش، ایک گھر کو گھر کیسے بنانا ہے، یہ سب عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی حساب سے اللہ نے عورتوں کا مزاج بھی بنایا ہے، انہیں گھر کے ان کاموں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ شوق ہوتا ہے۔ بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ایک خاص عمر تک یہ اللہ نے عورت کے ذمے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد یعنی اپنے شوہر کے گھر کی حاکمہ بنایا ہے، گھر کی ساری اندرونی ذمہ داری یہ عورت کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقسیم کار رکھا ہے، عورت کی ایک ذمہ داری ہے، مرد کی ایک ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں
یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور انسانوں میں ان ذمہ داریوں کی تقسیم یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یہ نیچر کی طرف سے ہے۔ اب اگر ہم اپنی طرف سے ان ذمہ داریوں کو بدلیں گے، ان میں تبدیلی لائیں گے، تو یاد رکھیں دنیا کا نظام خراب ہوگا۔ دنیا کا نظام اسی وقت صحیح طور پر چل سکے گا جب تک دنیا کو بنانے والے کے حکم کے مطابق اس نے جس ترتیب سے ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں اس ترتیب کے مطابق ذمہ داریوں پر عمل کیا جائے۔ آج جو ہم دنیا کا ماحول دیکھ رہے ہیں، جو دنیا کا نظام الٹ پلٹ ہو چکا ہے، ناانصافی کا دور ہے، ظلم زیادتی کا دور ہے، اس کی مختلف وجوہات میں ایک بہت بڑا سبب اور ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دوسرے کے کندھوں پر ڈال رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی اصل ذمہ داری سے بچنا چاہتا ہے، دوسری ذمہ داریاں اٹھانے کو تیار ہے۔ مرد ہے تو اس کے اوپر اللہ نے جو گھر کے خرچے کی ذمہ داری رکھی ہے وہ اس سے بھاگنا چاہتا ہے۔ تبھی تو ہم دیکھیں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں مرد ایک دم ٹھیک ٹھاک ہیں، صحیح سلامت ہے، ہاتھ پیر بھی ان کے کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ گھر کی بیویوں کو جاب کے لیے باہر نکال دیتے ہیں، پڑھانے کے لیے باہر نکال دیتے ہیں، کمانے کے لیے باہر نکال دیتے ہیں اور خود عیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے گھر کو سنبھالنے کی، گھر کو چلانے کی۔ بہت سارے مرد ہیں کہ وہ دن بھر گھر ہی میں گھسے رہتے ہیں، وہ باہر ہی نہیں نکلتے، وہ گھر کی فکر نہیں کرتے۔ جب ہم خود اس نظام کو بدلیں گے تو پھر امن اور انصاف قائم نہیں ہو پائے گا، پھر دنیا کا نظام خراب ہوگا۔ ہماری مائیں بہنیں ذرا توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری رکھی ہے۔ یہ جو جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے کو اچھا بنانا یہ بھی ایک عورت کے ہاتھ میں ہے، اور اس معاشرے کو برا کر دینا، خراب کر دینا، اس میں بھی ایک عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، سال بھر کا، 6 مہینے کا ہو تو وہ کچھ سمجھ نہیں رہا ہے، حالانکہ ڈاکٹر حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے کا دماغ بھی اپنا کام کر رہا ہے، وہ چیزوں کو نوٹس کرتا رہتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اسے بولنا نہیں آتا، لیکن وہ 2 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد جب بولنا شروع کرتا ہے تو ہم اس کو نہ سکھائیں تب بھی وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کھانا، پانی، اماں، ابا، یہ سب اس کو کون سکھاتا ہے؟ وہ اپنے ماحول میں یہ آواز سنتا ہے تبھی وہ بولتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ ہندی میں بات کر رہا ہے، وہ اردو میں بات کر رہا ہے۔ انگلینڈ میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ انگلش میں بات کر رہا ہے۔ اس کو تو کسی نے انگلش نہیں سکھائی، اس کو تو کسی نے اردو نہیں سکھائی۔ تو یہ پیدا ہوتے ہی 1.5-2 سال کی عمر میں ہندوستان میں رہنے والا بچہ انگلش میں بات کیوں نہیں کرتا؟ اسی طرح انگلینڈ میں پیدا ہونے والا بچہ اردو یا ہندی میں بات کیوں نہیں کرتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے ماحول کا اثر پیدا ہونے کے بعد سے ہی قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ ڈاکٹر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے وہ اپنے آس پاس کی جو اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو ماحول ہوتا ہے، اس سے بچے پر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں گے تو بچے کا مزاج بھی اچھا بنے گا۔ ماں کی گود کو بچے کے لیے پہلا اسکول اور پہلا مدرسہ کہا گیا ہے۔ ایک خاص عمر تک سب سے پہلے ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے بچے کا ذہن صحیح بنانے میں۔ اگر اس عمر میں اس کی صحیح تربیت ہو گئی تو آگے چل کر پھر ہمیں اصلاح معاشرہ کے بڑے بڑے جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ یہ افراد سے بنتا ہے، ایک ایک فرد مل کر سماج بنتا ہے، ایک ایک انسان مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ اگر فرد کی اصلاح پر توجہ دی جائے، ایک ایک انسان کی اصلاح پر توجہ دی جائے اور ایک ایک انسان کو صحیح بنانے پر توجہ دی جائے تو الگ سے اصلاح معاشرہ کے بڑے بڑے پروگرام کرنے یا بڑی بڑی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے
اس کی پیدائش کے بعد سے فوراً جو سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی کے اوپر عائد ہوتی ہے تو وہ ماؤں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں، ہم جہاں ایک طرف بچے کو دین سکھائیں، وہیں عملی نمونہ بھی اس کے سامنے پیش کریں۔ اب بچپن سے ہم بچے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، بڑوں کی بات ماننا چاہیے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، لیکن وہی بچہ جب سے اس کے ذہن نے کام کرنا شروع کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں ہماری امی جھوٹ بول دیتی ہیں، ہمارے ابو جھوٹ بول دیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، باہر سے کوئی صاحب ابا کو بلانے کے لیے آئے، ابا بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے۔ بظاہر ہمیں لگا کہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن جب بڑے ہو کر آپ اس بچے کو سمجھائیں گے، وہ آپ سے جھوٹ بولے گا، آپ اس کو سمجھائیں گے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو پھر اس کا ذہن آپ کی اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بچپنے سے اپنے بڑوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ بچی ہے، اس کی والدہ اس کو سمجھائیں گی کہ بیٹا ابو کی بات مانا کرو۔ اب وہ بچپنے سے دیکھ رہی ہے کہ ہماری امی ابو کی بات نہیں مانتی، ابو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ مت جایا کرو، امی چلی جاتی ہیں، ابو سے جھگڑا بھی کرتی ہیں، تو اب بتائیے وہ بچی بڑے ہو کر اس بات کو کیسے مان لے گی کہ بڑوں سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے؟ شادی کر کے جب آپ اس کو دوسرے گھر میں بھیجیں گے تو وہ کیسے اس بات کو مان لے گی کہ شوہر سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جب اس نے بچپنے سے اپنی والدہ کو اپنے ابو سے جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اسی لیے میں کئی موقعوں پر اپنے یہاں مسجد میں جمعہ کے بیانات میں والدین سے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ کبھی اگر لڑائی کا جی چاہے، کبھی جھگڑا کرنے کا جی چاہے، کبھی آپس میں ناراضگی ہو جائے، تو کبھی بچوں کے سامنے جھگڑا مت کریں۔ ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال کا 1.5 سال کا بچہ ہے جو اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، جو بول بھی نہیں سکتا، جو چل بھی نہیں سکتا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ جب ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بچے کا ذہن اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اس سے اس بچے کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو نمونہ بنائیں۔ جو لڑکا ہوتا ہے وہ عام طور پر باپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، باپ جیسے بنے گا بیٹا بھی ویسا ہی بننے کی کوشش کرے گا، بیٹا باپ کی نقل کرتا ہے۔ اگر ابا نماز پڑھ رہے ہیں تو بیٹے کو بھی شوق ہوگی۔ دیندار گھرانوں میں آپ دیکھیں، جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے، 1.5 سال کا 2 سال کا بچہ ہے جس نے ابھی صرف کھڑا ہونا شروع کیا ہے، لیکن جب وہ گھر کے بڑوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بھی ہاتھ باندھ کے آ کے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارا بھانجا ہے 2.25 سال کا، ہم لوگ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بغل میں آ کے نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس کو نہیں سکھایا کہ رکوع کیسے کرنا چاہیے، ہم نے اس کو نہیں سکھایا کہ سجدہ کیسے کرنا چاہیے، ہم نے اس کو نہیں سکھایا کہ کس طرح ہاتھ تکبیر تحریمہ کہنی چاہیے، لیکن بچے اتنا آبزرو کرتے ہیں، ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ خالی کیسٹ ہوتی ہے، وہ ایک ایک چیز کو قید کر رہے ہوتے ہیں، کیچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے دل میں بھی نماز کی عظمت پیدا ہوتی ہے، نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ والدہ کو دیکھتا ہے کہ صبح صبح میری امی اٹھ کر نماز پڑھتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، تو پھر جب آپ اس کو مکتب بھیجیں گے پڑھنے کے لیے تو وہ شوق سے جائے گا، اس کو آپ کو مارنے پیٹنے کی یا قاری صاحب کو اس کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب بچہ بچپنے سے دیکھے گا کہ ہماری والدہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے قرآن پڑھتی ہیں تو خود اس کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی قرآن پڑھیں۔ اس کے مقابلے میں اسی طرح جب بچہ بچپنے سے یہ دیکھے گا کہ ہماری امی صبح اٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، پھر ابو کو ناشتہ بنا کر دیتی ہیں، پھر دادا دادی کو ناشتہ بنا کر دیتی ہیں، ان کو چائے دیتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کے اندر بھی والدین کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ آج اکثر والدین کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ہماری خدمت نہیں کرتے، صبح گھر سے نکل گئے تو رات کو باہر گھر واپس آ رہے ہیں، دن بھر بوڑھے والدین ہیں، گھر میں اکیلے ہیں،
ان کا جی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد ہے ہم سے بیٹھ کے کچھ دیر بات کرے، کچھ دیر ہماری پریشانیوں کو سنیں، ہم اس سے گھر کے مسائل تذکرہ کریں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں اس سے تذکرہ کریں، اپنے پرانے لوگوں کی بات کریں۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے، یاد رکھیں ہر کسی کا عمر گزرنی ہے، ہر کسی کو عمر کے اس مرحلے میں داخل ہونا ہے جب اس کا دل چاہے گا کہ ہمارے بچے ہمیں وقت دیں۔ لیکن اگر ہم نے ابھی سے اپنے آپ کو نمونہ نہیں بنایا بچوں کے لیے تو ہم کتنا بھی انہیں دین مکتب میں بھیج کر، مدرسے میں بھیج کر سکھا دیں، لیکن ہم ان کے ذہنوں میں ان کا ذہن بڑوں کی خدمت کرنے والا نہیں بنا پائیں گے۔ بچپنے سے جب وہ دیکھیں گے کہ ہماری امی میرے ابو کی خدمت کر رہی ہیں، دادا دادی کی خدمت کر رہی ہیں، یا گھر میں جو بھی بڑے ہیں ان کا خیال رکھ رہی ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں، تبھی بچے کی عادت پڑے گی کہ وہ بڑے ہو کر اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں عام طور پر دیندار گھرانے جو واقعی دیندار ہیں، جہاں دینی ماحول ہے، جہاں بڑوں کو پوری عزت دی جاتی ہے، جہاں دادا دادی کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں، کتنے بھی بیمار ہو جائیں، لیکن گھر کے تمام معاملات میں دادا دادی کی بات چلتی ہے، دادا دادی کا آرڈر چلتا ہے، وہاں کے اکثر بچے تھوڑے نافرمان بھلے نکل جائیں، کبھی والدین کی کوئی بات نہیں مانی، انہیں ناراض کر لیا، وہ بھی انسان ہے، غلطی ان سے ہو سکتی ہے۔ اور بچے ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی بچوں کو 100% فرما بردار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اماں ابا نے ابھی کچھ کہا نہیں کہ فوراً کام کر دیا، تھوڑی بہت شرارت بھی کرنی چاہیے بچوں کو، تاکہ ابا ہاتھ بھی لگائیں اس کے، کبھی کبھی امی پٹائی بھی کر دیں۔ والدین کی پٹائی یہ بچوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کی پٹائی اللہ تعالیٰ والدین کی مار کی برکت سے بچوں کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ تو بہت سے گھروں میں یہ چلتا ہے کہ نہیں بچوں کو مارا نہ جائے، بچوں کو پیٹا نہ جائے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ ہاں بلا ضرورت نہ ماریں، ضرورت سے زیادہ نہ ماریں کہ بچہ ڈھیچ ہو جائے، بچہ خراب ہو جائے، لیکن بچوں کو ہم اپنی زبان میں کہیں تو لپو جھپو بھی نہیں بنا دینا چاہیے۔ تھوڑا بہت بچوں کی تربیت کے لیے ان کو مار پٹائی بھی کرنی چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ والدین اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کریں، پھر بچے کا یہ ذہن بنے گا کہ وہ بڑے ہو کر والدین کی خدمت کرے، والدین کو وقت دے، ان کی بات سنے۔ آج بھی جن گھروں میں یہ ماحول ہے اس گھر کے بچے الحمدللہ مجموعی طور پر فرما بردار ہیں۔ ان کے والدین کو ناراضگی ہو سکتی ہے لیکن تکلیف نہیں ہوتی۔ ناراضگی ہونا بالکل الگ چیز ہے، ناراضگی کسی کو بھی کسی سے ہو سکتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو منا لیتے ہیں، لیکن دلی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے اسی طرح ہم اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں۔ اس کے مقابلے میں ہو کیا رہا ہے؟ صبح اٹھے دیر سے، رات کو دیر تک موبائل میں سیریل چل رہا ہے، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، بہت سے گھروں میں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا عادت پڑ گئی رات کو دیر میں سونے کی، صبح دیر میں اٹھنے کی، 10 بجے 11 بجے دیر سے سو کر اٹھ رہے ہیں کیونکہ عادت پڑ چکی ہے بچپنے سے۔ اب چھوٹا بچہ ہے اس کی بھی وہی عادت پڑ گئی۔ اکثر دیندار گھروں میں، ہمارے گھر بھی اس سے خالی نہیں ہے، اکثر دیندار گھروں میں اماؤں کو بچوں سے، چھوٹے بچوں سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ رات بھر جگتے ہیں اور دن میں ہمیں کام رہتا ہے، سونے کا موقع نہیں ملتا، تو اماؤں کی نیند ہی نہیں پوری ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو قبول کر رہے ہیں۔ گھر کا ماحول ہم نے ایسا بنایا ہے رات میں جگنے کا، دن میں سونے کا، کہ وہ چھوٹا بچہ اسی کو قبول کر رہا ہے، اس کا مزاج بھی وہی بن رہا ہے۔ رات کو سونے کی ٹائمنگ بنائیے، عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کر 10 بجے 11 بجے بستر پہ لیٹ جائیں۔ چھوٹا بچہ ہے، ابھی وہ سمجھ نہیں رہا ہے، ابھی وہ بول نہیں رہا ہے، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، 5 مہینے کا بچہ، لیکن اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، اس کے سامنے اللہ اور رسول کا تذکرہ کریں۔ اس کے مقابلے میں چھوٹا بچہ ہے، وہ بچپنے سے اس کے گھر میں گانا بج رہا ہے، میوزک چل رہی ہے، ڈرامے سیریل دیکھے جا رہے ہیں، پھر بڑے ہو کر اس بچہ کیا، اس کے دل میں کیسے دین کی عظمت پیدا ہوگی، اس کے دل میں کیسے دین کی محبت پیدا ہوگی، اس کے دل میں کیسے آپ یہ بیٹھائیں گی کہ گانا سننا حرام ہے، میوزک سننا حرام ہے، فلمیں دیکھنا حرام ہے، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے۔
بچپنے سے جب وہ گھر میں یہ دیکھ رہا ہے تو مولانا صاحب اپنی تقریریں میں اس کو کتنا بھی سمجھا دیں کہ بیٹا نامحرم کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ابو گھر میں ٹی وی دیکھتے ہیں اور نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، میری اماں سیریل دیکھ رہی ہیں، نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں، جبکہ آپ سب کو معلوم ہے جس طرح مردوں کے لیے نامحرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی نامحرم مردوں کو دیکھنا حرام ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں، نابینا ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ پردے میں چلی جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہیں، وہ کہاں ہم کو دیکھ پائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ نہیں دیکھ پائیں گے، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ آج ہمارے معاشرے سے یہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے، ہم نے برائی کو برا سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اگر اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں بھی مرد اگر عورتوں پر نظر نہیں ڈالتے، نامحرم مردوں کو نہیں دیکھتے، تو وہاں بھی عورتیں، دیندار عورتیں، وہ مردوں کو دیکھ لیتی ہیں، باہر بھی دیکھ لیتی ہیں، موبائل کے اسکرین پہ بھی دیکھ لیتی ہیں، حالانکہ ان کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں اس کا غلط اثر پڑ رہا ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں اللہ نہ کرے کہ یہاں آپ کے گھروں میں ایسا کوئی ہو، لیکن عام طور پر یہ شکایتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آگے چل کر بیٹا کیریکٹر لیس نکل گیا، وہ غلط حرکتوں میں پڑ گیا، اسکول جا رہا ہے تو وہاں غلط لوگوں سے اس نے دوستی کر لی ہے، اب گھر آ کر وہ والدین سے ضد کرتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے، فلاں جگہ یہ کرنا ہے۔ والدین پریشان ہوتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی حل بتلائیے، ہم اپنے بچے سے بہت پریشان ہیں، بدنامی بھی ہو رہی ہے۔ اور بچوں کو تو چھوڑیے، آج کے دور میں بچیاں، اچھے خاصے دیندار گھرانوں کی بچیاں، ان کی بھی دوستی ہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ وہ لڑکوں سے دوستی کر رہی ہیں، رات کو 1-2 بجے تک بات چیت کر رہی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے یہ غلط ہے، والدین کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، ان کا دل کڑتا ہے اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھ کر، لیکن ہم غور کریں کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ جس عمر میں ہمیں اپنی بچی کے ذہن میں یہ بات بیٹھانی تھی کہ نامحرم مرد کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، بات کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ جس شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہو کہ نامحرم مردوں سے بہت زیادہ نرم لہجے میں بات نہ کرو، جب بچپنے سے بچی اپنی ماں کو دیکھے گی کہ وہ کھلے عام نامحرموں سے بات کر رہی ہیں، پڑوسیوں سے بات کر رہی ہیں، گھر میں پڑوسی مرد آتے ہیں، ابو سے ملنے والے دوست آتے ہیں تو امی بھی ان سے بے تکلف ہو کے بات کر رہی ہیں، حالانکہ نامحرم ہے دونوں۔ جب بچے یہ دیکھتے ہیں گھر میں، یہ تو باہر کی بات ہو گئی، گھر میں ہم دیکھیں، ہم سب کو معلوم ہے کزن بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے سے یہ چیز بالکل ختم ہو گئی۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا دور کی بات، کزن بھائی بہن ایک ساتھ بائک میں بیٹھ کے بھی جا رہے ہیں، ایک ساتھ مارکیٹ بھی جا رہے ہیں، شاپنگ بھی ہو رہی ہے، گھر میں کوئی تقریب ہے، پھوپھیاں ہیں، خالائیں، ماموں ممانیاں گھر میں جمع ہیں، ان کے بچے جمع ہیں، بڑے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، پھر بھی ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ہاں ہاں ہو چل رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سگے بھائی بہن ہو۔ صاف طور پر مسئلہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے، شریعت پہ عمل کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ پاک ہمارے محتاج نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے شریعت پر عمل کرنا۔ اور شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ کزن بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو ساتھ میں بیٹھنا، ہاتھ ملانا اور بے تکلف ہو کر گفتگو کرنا یہ تو دور کی بات ہے۔ یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی۔ اسی طرح بھابھی دیور، ہم سب جانتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں کیا صورتحال ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے تھے کہ دیکھو نامحرم مردوں کو نامحرم عورتوں سے اس طرح بچنا چاہیے، عورتوں کو نامحرم مردوں سے اس طرح بچنا چاہیے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، موت۔ ہمارے گھروں میں بھابھی دیور کے درمیان تکلف ختم ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ جب ہم اپنے گھر سے دین کو رخصت کریں گے، جب ہم اپنے گھروں سے شریعت کو رخصت کریں گے، تو پھر ہم اپنے بچوں سے بھی یہ امید نہ لگائیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر دیندار بنیں گے، ہمارے بچے بڑے ہو کر بڑے شریف بنیں گے، ہمارے بچے والدین کے فرما بردار بنیں گے۔
جب ہم اپنے خالق اور اپنے مالک جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں انسان بنایا، وہ ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، وہ ہمیں کتا بلی بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں باعزت زندگی بخشی، اس نے ہمیں گھر دیا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں، سخت سردی میں باہر وہ لوگ بیچارے پڑے رہتے ہیں۔ اس نے ہمیں گھر دیا، چھت دی، اس نے ہمیں رشتہ دار دیے، اس نے ہمیں والدین دیے، اس نے ہمیں اولاد دی۔ جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان سے پوچھیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، جن کے بھائی بہن نہیں ہیں وہ کتنا ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی بھائی بہن ہو۔ اللہ نے سب کچھ ہمیں دے رکھا ہے، اس کے باوجود ایسے رحیم، ایسے کریم، ایسے محبت کرنے والے رب کی اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہے ہیں، تو پھر کل کو ماؤں کو اپنے بیٹوں سے بھی یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے اتنی قربانی دی، ہم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں اور میری اولاد میری نافرمان گزر گئی، نکل گئی۔ ہم یاد رکھیں ہم اپنے اولاد سے کتنی بھی محبت کرنے والے ہوں، لیکن اللہ اپنے بندے سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر بندے اور ہر بندی سے محبت کرتے ہیں۔ جب ایسے محبت کرنے والے رب کے ہم نافرمان ہو سکتے ہیں تو ہماری اولاد اگر ہماری نافرمان ہو جائے تو پھر ہمیں بھی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے تو ہمیں بھی پہلے اپنے رب کا فرما بردار بننا ہوگا، اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگی میں نماز، روزہ، تلاوت، بڑوں کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، والدین کی خدمت، شوہر کی خدمت، یہ اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا لیں گے تو پھر ہمیں الگ سے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود ان کی انشاءاللہ دینی ذہن سازی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت، معاشرے کی تربیت، سماج کو بنانے کی ذمہ داری عورتوں کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ یہ ذمہ داری مردوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس معاملے میں عورتوں کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ مردوں سے کہیں زیادہ ہے، مردوں کو بھی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے، دنیا یہ الزام لگاتی ہے کہ اسلام نے تو عورتوں کو مظلوم بنا دیا، اسلام نے عورتوں کے حقوق چھین لیے۔ اسلام عورت کو سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط سمجھتا ہے، تبھی اتنی بڑی ذمہ داری عورت کے اوپر ڈالی ہے۔ اگر اسلام عورت کو کمزور سمجھتا تو اتنی بڑی ذمہ داری کبھی عورتوں کے اوپر نہ ڈالی جاتی۔ اور جو لوگ یہ اعلان کرتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، پردے نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، ان کی حالت جا کر دیکھ لیں۔ آج کل تو ہر کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، ہر لڑکی، ہر لڑکا، ہر لڑکی واٹس ایپ چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں، ان کے پاس گوگل موجود ہے، سرچ کر کے دیکھیں۔ جن معاشروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں عورتیں بہت آزاد ہیں، اور جن معاشروں میں عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، وہاں کیا صورتحال ہے عورتوں کی؟ ہر بچی جب بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو اس کو صرف ایک فکر رہتی ہے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، ہم کیسے زیادہ سے زیادہ میک اپ کر کے باہر نکلیں۔ کمپٹیشن ہوتا ہے، اپنے سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھ لیتی ہیں تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس معاشرے میں عورت کی عزت تبھی تک ہے، عورت کی اہمیت تبھی تک ہے جب تک اس کے چہرے پہ خوبصورتی موجود ہے۔ بے شمار عورتیں ایسی موجود ہیں یورپ کے، مغرب کے معاشرے میں، آپ جا کر ڈاٹا اٹھا کر دیکھیں، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ایسی عورتیں موجود ہیں جو خودکشیاں کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عمر ڈھل گئی ہے، ان کے کھالوں میں جھریاں پڑ گئی ہیں، اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب تک حسن سلامت تھا تب تک تو لوگ انہیں گھاس ڈالتے تھے، لیکن جہاں یہ حسن چہرے سے اترا اب ان کا اولاد ان کو پوچھتی نہیں، ان کا بھائی بہن ان کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، اولاد ان کو جا کر اولڈ ایج ہاؤس میں جا کر چھوڑ آتی ہے کہ اماں ابا آپ نے اپنی زندگی مزے کی گزار لی، اب آپ جا کر دوسرے گھر میں رہیے، اب ہمیں ڈسٹرب مت کیجیے، اب ہمارے بچوں کو ڈسٹرب مت کیجیے۔ کوئی جا کر ان والدین کے دل سے پوچھے کہ اس وقت ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب ان کی اپنی اولاد ان کے اپنے گھر سے انہیں نکالتی ہے اور انہیں جا کر غیروں کے رحم و کرم پر پلنا پڑتا ہے۔ لیکن
جب اولاد کی تربیت کا وقت تھا، دنیا کے نعرہ سن کر عورت کی آزادی کے نام پر انہوں نے وہ کیا، اب اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں عورت کی آزادی کے نام پر عورت کو کہاں پہنچا دیا۔ وہی عورت فلائٹ میں مردوں کی خدمت کرے اور ہوسٹس بن کر، تو وہ بہت بڑی انصاف پسند ہے، وہ عورت کی آزادی ہے۔ وہ عورت ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ میں جا کر غیر مردوں کی خدمت کرے، ہوٹل روم میں ان کے لیے چادر بچھائے، ان کا گدا صاف کرے، ان کے لیے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولے، ان کا ویلکم کرے، تو وہ عورت آزاد ہے۔ اور وہی عورت گھر میں مسکراتے ہوئے شوہر کا استقبال کر لے تو وہ مظلوم ہے۔ وہی عورت گھر میں شوہر کے لیے کھانا بنا دے تو وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہی عورت گھر میں ماں باپ کی خدمت کرے تو اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ باہر ہوٹلوں میں جا کر غیر مردوں کی خدمت کرے تو وہ آزاد، اور گھر میں رہ کر والدین کی اور شوہر کی خدمت کرے تو وہ مظلوم، اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ہے مغرب کا دوہرا چہرہ جس کے پیچھے ہم آپ بھاگ رہے ہیں۔ حقیقت پسند بنیے۔ اب تو ہر کسی کے ہاتھ میں گوگل موجود ہے، ڈاٹا اٹھا کر دیکھ لیے جن علاقوں میں عورت کو بڑا آزاد سمجھا جاتا ہے وہاں عورتوں کی کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح معاملات کو اچھا بنانے میں عورت بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ شوہر اور اس کی ماں میں کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس میں بیوی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں شادی کے بعد والدین کو اپنے بچوں سے شکایت ہے، یہ تو بیوی کو ہو کر رہ گئے، یہ تو ہمارے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہیں، یہ تو ہماری بات بھی نہیں سنتے ہیں۔ جبکہ یقیناً اس میں لڑکے کی بھی کمی ہو سکتی ہے، اس میں مرد کی بھی کمی ہو سکتی ہے، اور زیادہ کمی اسی کی ہوگی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا کردار ہماری مائیں بہنیں ادا کر سکتی ہیں۔ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، اپنی تمنائیں پوری کرنے کے لیے شوہر سے اپنی ضد منواتی ہے کہ نہیں منواتی، شوہر سے اپنا کام نکلواتی ہے کہ نہیں نکلواتی، اپنی ضرورت پوری کرواتی ہے کہ نہیں کرواتی۔ اگر پہلے دن سے ایک بچی یہ ذہن بنا لے کہ ہمیں ہر کسی کو خوش رکھنا ہے، ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، ہم جس گھر میں جا رہے ہیں تو اگر ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے شوہر کے لیے جا رہے ہیں تو جس طرح ان پر ہماری ذمہ داری ہے ایسی ان پر ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کے بھائی بہن کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر ایک بچی یہ ذہن بنا کر نئے گھر میں جائے کہ ہمیں معاملات کو اچھا بنانا ہے، ہمیں گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانا ہے، ہمیں لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، ہمیں محبت کا ماحول بنانا ہے، تو یہ وہ کر سکتی ہے، اس کے لیے بڑا آسان ہے یہ کرنا۔ اسی طرح بہنیں اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے ہمارا بھائی ہے، بچپنے سے ہم لوگ ساتھ کھیلے ہیں، ساتھ پلے بڑے ہیں، لیکن اب اس کی زندگی میں ایک نیا مہمان آیا ہے، اب اس کی بیوی ہے، اب ہم یہ سمجھیں کہ بھائی اب پہلے کی طرح ہمیں ٹائم دیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، ہمیں گھمانے کے لیے لے جائیں گے، تو یہ ناانصافی کی بات ہے۔ اب اس پر دوسری ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں، اب اسے اپنی زندگی میں آنے والے نئے مہمان کو بھی دیکھنا ہے اور تمہیں بھی دیکھنا ہے۔ اس وجہ سے بہنیں اگر کوآپریٹ کرنے کا مزاج بنا لیں کہ ہم بھائی کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اس کی زندگی میں نیا مہمان آیا ہے اس کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا بن جائے گا۔ اسی طرح ماں ہیں، وہ یہ سمجھے کہ ہاں میرا بیٹا ہے، ہم نے اس کو اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے، ہم نے اس کو پالا اور پوسا ہے، ہم نے اس کو بڑا بنایا ہے، جوان کیا ہے، اس کے لیے تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کی ہیں، لیکن اب ہمارے ساتھ ساتھ اس کے اوپر اس کی بیوی کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ بچی اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو چھوڑ کر ہمارے یہاں آئی ہے رہنے کے لیے، تو اب اگر ماں یہ سوچ لیں کہ ہم اس کو پریشان نہیں ہونے دیں گے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے، اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے کہ بیوی کا خیال رکھا کرو، بہو کی ضرورتیں پوری کیا کرو، اس کو کبھی کبھی باہر لے کے چلے جایا کرو، اس کا دل بہلایا کرو، تو جب ماں یہ کردار ادا کریں گی تو ہمارے گھر کا ماحول جنت کا نمونہ بن جائے گا۔
کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ گھر کے ماحول کو اچھا بنانے میں ایک عورت بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، وہ چاہے بیوی ہو، چاہے وہ بہن ہو، اور چاہے وہ ماں ہو، بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر، یہ سردی کا جو موسم ہوتا ہے، آتی ہوئی سردی اور جاتی ہوئی سردی، اس موقع پر شادی کا سیزن ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح ہم دوسری تیاریاں کرتے ہیں، گھر بھی بنوا رہے ہیں، کارڈ بھی چھپوا رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی بلا رہے ہیں، الگ الگ تقریبیں کر رہے ہیں، اس موقع پر ماں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی کیسے ذہن سازی کرنی۔ اب تک تو ہمارا بچہ تھا، اب تک اس سے بھول چوک ہو جاتی تھی، ہم دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن اب اس کے اوپر نئی ذمہ داریاں آ رہی ہیں جو اسے ادا کرنی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ بھی ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں اور سمجھائیں۔ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ کم سے کم مائیں جس طرح اپنی بچیوں کو کھانا پکانا سکھاتی ہیں کہ ایک عمر کے بعد تمہیں نئے گھر میں جانا ہے، تمہیں وہاں کھانا پکانا آنا چاہیے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے اماں نے انہیں کچھ سکھایا ہی نہیں ہے۔ مائیں بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھاتی ہیں تاکہ کل کو کوئی والدین کی تربیت پہ انگلی نہ اٹھائے۔ جس طرح مائیں اپنی بچیوں کو دوسرے ہنر سکھاتی ہیں کہ کل کو کوئی ہماری تربیت پہ نہ انگلی اٹھائے، اسی طرح مائیں اپنی بچیوں کو یہ بھی سکھائیں کہ بیٹا تم نئے گھر میں جا رہی ہو، وہاں تمہیں کس طرح رہنا ہے۔ شوہر کی خدمت تو سب سکھا دیتے ہیں، اکثر دیندار گھرانوں میں مائیں اپنی بچیوں کو یہ تو بتا دیتی ہیں کہ تمہیں شوہر کی کیسے خدمت کرنی ہے، لیکن ساس سسر کی کیسے خدمت کرنی ہے، انہیں کیسے خوش رکھنا ہے۔ تم جس گھر میں جا رہی ہو، تمہارے شوہر کی بہنیں ہوں گی، تمہاری ننندیں، تمہیں ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھنا ہے۔ تمہارے دیور ہوں گے، تمہیں ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھنا ہے۔ پھر تمہارے شوہر کی پھوپھیاں ہوں گی، تمہارے شوہر کی خالائیں ہوں گی، تمہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا ہے، کیسا رویہ رکھنا ہے۔ یہ ہم اپنی بچیوں کو نہیں سکھاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی تو بڑی خدمت کر رہی ہیں، صبح صبح شوہر کے لیے تازہ ناشتہ بھی تیار ہو رہا ہے، شام کو شوہر گھر میں آ رہے ہیں تو ان کے آرام کا ہر طرح کا سامان بھی موجود ہے، لیکن گھر میں جو دوسرے افراد ہیں ان کا خیال نہیں ہے۔ ساس نے کھانا کھایا نہیں کھایا، چلو ساس سسر کی فکر ہو گئی، دوسرے لوگ کس حال میں، انہوں نے یقیناً آپ کے اوپر ان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ گھر کا ماحول اچھا ہو، ہمارے نئے گھر میں ہماری عزت ہو، لوگ ہم سے محبت کریں، تو اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر کے بعد شوہر سے جو لوگ بھی شوہر سے متعلق ہیں، شوہر کے رشتہ دار ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے، ان کے بھی حقوق پورے ادا کیے جائیں۔ اسی طرح والدین کی ذمہ داری ہے لڑکوں کی ذہن سازی کرنے کی۔ عام طور پہ میں یہ مردوں کے مجمع میں یہ بات کہتا ہوں، یہاں تو عورتوں کا مجمع ہے، لیکن آپ اپنے گھر جا کر اپنے شوہروں کو یہ بات بتلائیں، اور آپ کی جو بڑی عمر کی خواتین ہیں وہ اپنے لڑکوں کو یہ بات بتلائیں جو دادی بن چکی ہیں کہ بیٹا تمہارے بیٹے ابھی چھوٹے ہیں، تمہارے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ابھی سے ان کی تربیت کرو کہ تمہارے اوپر بھی زندگی کا ایک لمحہ وہ آئے گا جب تمہاری بھی شادی ہوگی، تمہاری زندگی میں ایک نیا مہمان آئے گا، نئے جذبات ہوں گے، نیا خون ہوگا، نئی امنگیں ہوں گی، اس موقع پر تم کسی ایک طرف جھکاؤ میں نہ بہ جانا۔ شریعت نے، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر سب کے حقوق رکھے ہیں، ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بہن بھائیوں کا بھی حق ہے۔ بچپنے سے جب سے بچہ شعور سنبھالتا ہے، جب وہ اس لائق ہو جائے کہ اس کو اس طرح کی باتیں اس سے کی جا سکتی ہوں، تب سے اس حوالے سے بچوں کی ذہن سازی کرنا شروع کر دینی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ہم تکلف کرتے ہیں، ہم بچوں کو نہیں بتاتے، ہم دوسری بات تو بتا رہے ہیں، تعلیم بھی دلا رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جب ہمارا لڑکا بیوی کی طرف جھک جاتا ہے اور والدین کی طرف سے اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے، پھر ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ بہو نے کچھ کر دیا، بہو نے کچھ جھاڑ پھونک کر دی ہے، پانی میں کچھ پھونک دیا ہے۔ بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی شادی سے پہلے تو ایسا نہیں تھے، ویسا ہی تھے۔ سوال یہ ہے کہ جس وقت والدین کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بچے کو یہ سکھائیں کہ بیٹا تمہیں آنے والی زندگی میں کس طرح لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، اس عمر میں ہم نے بچوں کو نہیں سکھایا، آگے چل کر پھر ہم یہ رونا رو رہے ہیں۔
تو اس حوالے سے ہماری مائیں بہنیں اس معاشرے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آخر میں 3 باتیں میں صرف عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھی ہیں اور عمل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کا بیان ہو۔ آج کے پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ آج جو حالات ہیں گھر گھر کے، جو پریشانیاں ہیں ہر گھر کی، ہمارے معاشرے میں جو دقتیں اور دشواریاں ہیں، ان میں ہم مرد کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور عورتیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے تو پروگرام ہوتے رہتے ہیں، آپ کو خاص طور پر ہر سال معراج النبی کے تیسرے دن یہاں جمع کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو، آپ اپنی سوسائٹی کو، آپ اپنے گھر کو اچھا بنانے کے لیے کیا کر سکتی ہیں۔ اور میری ماؤں بہنوں، آپ مانیں کہ اس سوسائٹی کو اچھا بنانے میں جتنا بڑا کردار آپ ادا کر سکتی ہیں، اتنا بڑا کردار ہم مرد بھی نہیں ادا کر سکتے۔ آپ چاہیں تو ہم مردوں کو سیدھا کر سکتی ہیں۔ شوہر گھر میں نماز نہیں پڑھتا، پڑھا رہتا ہے، بیوی اگر نماز پڑھے اور اس سے منت سماجت کرے کہ دیکھیے آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ ہماری اتنی شوق پوری کرتے ہیں، ہماری ایک تمنا ہے کہ آپ نماز پڑھا کریے۔ اگر بیویاں سچے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے اپنے شوہروں سے کہیں تو کوئی بھی محبت کرنے والا شوہر ایسا نہیں ہوگا جو بیوی کی بات کو ٹال دے۔ اگر بیویاں گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں اور شوہر قرآن نہیں پڑھتا تو وہ محبت سے کہیں دیکھیے آپ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں لیکن سب بیکار ہے، اگر آپ قرآن بھی پڑھ لیا کریں تو کتنا اچھا ہو۔ 1 بار کہیں گی، 2 بار کہیں گی، یقین مانیے ہر شوہر کوئی بھی ہو وہ آپ کی بات ماننے پر مجبور ہوگا۔ 100 تقریریں، 100 بزرگوں کی نصیحتیں اتنا اثر نہیں کریں گی جتنا آپ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو آپ ان کو سیدھا کر سکتی ہیں، آپ ان کو دین پر لا سکتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود دین پر ہوں، ہماری زندگی دین پر ہو، ہم اپنی زندگی کو شریعت کا، سنت کا عملی نمونہ بنائیں۔ جب ہم خود اچھے رہیں گے تو پھر ہو سکتا ہے ہمیں دوسرے سے کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، لیکن اگر ہم خود عمل نہیں کریں گے تو ہم دن بھر گھر میں بیٹھ کے نصیحتیں کرتے رہیں، کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 خواتین ہیں۔ میں ان 3 خواتین کا ایک مختصر سا تذکرہ کروں گا اور اس کے بعد بیان ختم ہو جائے گا۔ آپ ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اس امت کی ماں ہیں۔ ان کے جب ہم بہت ساری خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی خصوصیت ہمیں امی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اندر جو نظر آتی ہے، جو ہماری ہر ماں بہن کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کو تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے پھیلانے میں جتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہے اس میں جتنا بڑا حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہے، آپ کی دیگر ازواج کا نہیں ہے۔ دیگر ازواج نے بھی آپ کا ساتھ دیا، لیکن جس طرح شروع میں تکلیفیں، دین کی خاطر مشقتیں حضرت خدیجہ نے برداشت کی ہیں اتنی کسی نے برداشت نہیں کی۔ تو ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت خدیجہ کے اندر سے یہ وصف لینا چاہیے کہ ہم دین کے لیے ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ اگر ہمارا شوہر کم کما رہا ہے، کم خرچ چلا پا رہا ہے، ہماری زیادہ ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہا، لیکن وہ دیندار ہے، وہ حرام سے بچنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ حرام کی کمائی گھر میں لے کر آئے اور حلال کی کمائی میں وہ زیادہ کما کر نہیں لا پا رہا، تو ہماری یہ ذمہ داری اور یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اس سے کہیں سنیے آپ ہمیں آدھی روٹی کھلائیے، آپ ہمیں نمک روٹی کھلائیے، لیکن حلال کی آمدنی گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم دین کے لیے ہر طرح کی قربانی اور تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ ہم اس طرح اپنے شوہروں کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کا ذہن بنائیں۔ بھائی اگر کوئی شوہر حرام کاری میں مبتلا ہو رہا ہے تو وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہے۔ اور بیویاں اگر کہہ دے سنیے ہمیں کوئی شوق پورا نہیں کروانا، ہمیں کوئی ضرورت پوری نہیں کروانی حرام کے پیسے سے، اگر آپ حلال کے پیسے سے ہمیں 2 وقت کی روٹی کھلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، حرام کا پیسہ گھر میں نہیں آئے گا، تو دیکھیں آپ اگر یہ کہہ دیں گھر میں تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے مرد بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سب سے محبوب بیوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کے بہت ساری خصوصیات میں
ایک خصوصیت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آپ دین کی بہت بڑی عالمہ تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا علم سیکھنا، قرآن کا علم سیکھنا، قرآن حفظ کرنا یہ صرف بچوں کی ذمہ داری ہے. نہیں، دین جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. زندگی گزارنے کے لیے، صحیح طور پر دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جتنا شریعت جاننا، جتنے مسئلے مسائل جاننا، جتنا قرآن جاننا ضروری ہے وہ تو ہر بچی کو آنا چاہیے. ہر گھر میں قرآن اتنا بچیوں کو حفظ یاد کرانا چاہیے کہ وہ نماز میں پڑھ سکیں. بچیوں کو روزمرہ کی دعائیں، خاص احادیث، مسئلے مسائل، خاص طور پر پاکی ناپاکی کے وہ مسائل جو خاص طور پر عورتوں اور بچیوں سے متعلق ہیں وہ ہر گھر میں بچیوں کو آنا چاہیے. حضرت عائشہ عورت ہیں، خاتون ہیں، لیکن اتنی بڑی عالمہ ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جو ٹاپ کے 5-7 بڑے بڑے فقہا، بڑے عالم صحابہ کرام تو ٹاپ کے، ان میں سے ایک حضرت عائشہ تھی. اور پردے میں رہ کر مرد صحابہ کرام حضرت عائشہ سے آ کر دین سیکھا کرتے تھے. آپ اتنی بڑی عالمہ اور فاضلہ تھی. تو ہماری مائیں بہنیں گھر میں پردے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دین سیکھنے کا مزاج بنائیں، قرآن پڑھنے سیکھنے کا مزاج بنائیں، ٹیوشن لگائیں. اپنے شوہر سے کہیں کہ اگر کوئی محرم نہیں مل رہا تو آپ جائیے، روزانہ امام صاحب سے ایک آیت، ایک صفحہ، ایک رکوع آپ پڑھ کر سیکھ کر آئیے اور گھر میں آ کر ہمیں سکھائیے. آپ جا کر مسجد کے امام صاحب سے روزانہ ایک مسئلہ سیکھ کر آئیے اور گھر میں آ کر ہمیں سکھائیے. یہ کہیں دین ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. اور تیسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کی مختلف خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت ہم کو ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھی. آج یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہاں، کسی کو اللہ نے نوازا ہے، کسی کے پاس وسائل ہیں، گھر میں ملازمہ خادمائیں لگی، الگ بات ہے، لیکن والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کا مزاج بنائیں کہ گھر کے کام وہ خود کرنے کی عادت ڈالیں. دونوں جہان کے سردار سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، جن کے صدقے میں ہم آپ بنے، ان کی شہزادی، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ گھر کا کام کر کر کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ملازمائیں آئی ہیں. حضرت فاطمہ ان کے پاس جاتی ہیں کہ ہم بھی ابا حضور سے کوئی ایک ملازمہ لے لیں تاکہ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، گھر کے کام تم خود کرو. اور تسبیح فاطمی بتلائی کہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکت دے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنے سے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں بہت برکت دیتے ہیں. لیکن یہ تب ہو جب نماز پڑھیں. نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو تسبیح کیا پڑھیں گے؟ بہرحال تو حضرت فاطمہ آپ ذرا دیکھیں، دونوں جہان کے جو سردار ہیں ان کی بیٹی ہیں، ایک اشارہ کر دیتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو لگا دیتے خدمت کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے منع فرما دی. اس سے ہمیں آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کرنا چاہیے، ایسا مزاج بنانا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں جا کر گھر کا کام خود کرنے کی عادت ڈالے. ہاں اگر ملازمہ کا انتظام ہو گیا، خادمہ کا انتظام ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہو پایا تو کم سے کم آپ کی تربیت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ بچیاں شکوے نہیں کریں گی، اپنے شوہر سے شکایت نہیں کریں گی کہ دن بھر ہمیں گھر میں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. شوہر بھی تو باہر محنت کر رہا ہے، وہ بیچارہ باہر خون پسینہ ایک کر رہا ہے، کما کر لا رہا ہے. جب وہ تھک ہار کر گھر میں آتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیوی مسکرا کر ملے، اور اس وقت جب بیویاں شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس کا دل کھٹا ہو جاتا ہے. اس طرح پھر وہ محبت باقی نہیں رہ پاتی. تو اگر ہماری مائیں بہنیں چاہتی ہیں کہ گھر میں محبت باقی رہے، شوہر سے میاں بیوی میں ویسے محبت باقی رہے، تو شکوے شکایت کا مزاج نہ بنائیں، اپنی عادت ڈالیں اور اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں، ان کا مزاج بنائیں کہ بیٹا تھوڑی پریشانی برداشت کر لینا لیکن گھر کا کام خود کرنا. اور ان کو مثال دیں کہ حضرت فاطمہ جو دونوں جہان کی سردار کی بیٹی ہیں، وہ اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھی اور بڑی مشقتوں سے کیا کرتی تھی.
تو یہ آج کے اس عظیم الشان خواتین کے اجتماع کا پیغام ہے۔ پہلی چیز تو ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے معاشرے کو بنانے کی، سماج کو بنانے کی، انسانوں کی صحیح تربیت کی، اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمارے غلط طرز عمل کی وجہ سے اگر ہماری اولاد بگڑتی ہے اور آگے چل کر معاشرہ خراب ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال ہمارے اوپر آئے۔ ہم اگر اپنے آپ کو بنائیں گے، اپنی زندگی میں دین لائیں گے، تو پھر ہمارے بچوں کا مزاج خود بخود دینی بنے۔ گھر میں نماز پڑھا جائے گا، گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، گھر میں دینی تعلیم ہوگی، تو فرشتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، برکتیں اتریں گی، بیماریوں سے چھٹکارا ملے گا۔ آج ہر گھر میں دیکھی کیسی کیسی بیماریاں ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، کسی نے دعا تعویذ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کچھ کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو، لیکن میری ماں و بہنوں 90% یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس وجہ سے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ معاشرے کو اچھا، بہتر اور پاکیزہ معاشرے میں آپ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں، بہت بڑا نمونہ بنا سکتی ہیں ہمارے اس معاشرے کو۔ آج اسی لیے ہر سال آپ حضرات کو یہاں جمع کیا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ آج سے اپنی زندگی بدلیں گے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گے، اپنی بچیوں کی دینی تربیت کریں گے، اور سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، تاکہ ہماری بچی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ باپ یہ سوچے کہ ہم گھر میں جھوٹ نہیں بولیں گے، کوئی غلط عادت نہیں کریں گے۔ یہ موقع نہیں ہے تفصیل، یہ اتنا طویل موضوع ہے۔ گھر میں باپ صاحب ابا جی ہیں، کھلے عام گھر میں بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا 4 سال کا، وہ ابا کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اب وہ 15 سال کا ہو گیا، وہ 18 سال کا ہو گیا، اب وہ ابا کو شکایت پہنچی کہ تمہارا بیٹا فلاں دکان کے پاس کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہا تھا۔ ابا کو بہت غصہ آیا، تیش میں گھر آئے، بچے کے ایک تھپڑ لگایا، اس سے کہا سگریٹ پیتے ہو، شرم نہیں آتی، آئندہ تمہیں نہ دیکھ لے گندا کام کرتے ہوئے۔ آپ کے ڈر سے تو وہ خاموش ہو جائے گا، لیکن مجھے بتائیے کیا اس کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ ابا ہمیں خود اس گندگی سے منع کر رہے ہیں جو وہ خود کرتے ہیں؟ بچپنے سے وہ باپ کو دیکھتا چلا آیا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہیں، اور بڑے ہو کر باپ اس سے منع کریں کہ بیٹا سگریٹ گندی چیز ہوتی، نہیں پینا چاہیے، کہاں سے وہ بچہ آپ کی بات مانے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے نہ پیے، لیکن چھپ چھپا کر پیے گا۔ وہ کیوں؟ وہ بچپنے سے آپ کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ آپ اگر اپنے والدین کے نافرمان ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ دادا دادی کا کہنا نہیں مانتے، ان کو ٹائم نہیں دیتے، بڑے ہو کر پھر آپ اپنی اولادوں سے یہ امید نہ رکھیے گا کہ بچے بڑے ہو کر آپ کے فرما بردار بنیں۔ آپ کتنا بھی اس کو سمجھا لیں، لیکن جب وہ بچپنے سے دیکھ کر آ رہا ہے کہ ہمارے ابا اپنے ابا کی بات نہیں مانتے تھے، تو ہم کیوں اپنے ابا کی بات مانیں؟ تو اس وجہ سے میری ماں بہنوں، گھر کو بہتر بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کار الگ الگ رکھے ہیں، مردوں کی ذمہ داری باہر کی، عورتوں کی ذمہ داری گھر کی، اور گھر کو اچھا بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گی تو اللہ کیا آپ سے اس کی پوچھ ہوگی، اس کا سوال ہوگا۔ اور اپنے آپ کو دیندار بنانے کے خود کو بھی دیندار بنانا ہے، پھر اپنے گھر کی فکر کرنی ہے۔ یہی آج کے اس اجتماع کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے اندر معاملات کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بندوں کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں الگ سے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بچہ پیدا ہو، آنکھ کھولے، اپنے گھر کا اتنا پاکیزہ ماحول دیکھے، اپنے والدین کو دیکھے، خود بخود اس کا مزاج دین اور دیندار والا بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ کے مختصر سی دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے،
یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم دین کی نسبت سے اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں دین کی بات سننے کے لیے، یا اللہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ کہنے والے کے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا فرما دیجیے، کہنے والے کے گھر کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ سننے والوں کے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا فرما دیجیے، سننے والوں کے گھروں کو بہت اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا فرما دیجیے کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، آخرت میں آپ کو منہ دکھانا ہے اور سوالات کے جواب دینے ہیں۔ میرے مالک ہمارے اندر اس کا احساس پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنا دیجیے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھا نمونہ بنا دیجیے اور برا نمونہ بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا اور ہر سال کرتے ہیں، میرے مالک ان کی کوششوں کو قبول فرما لیجیے۔ جن لوگوں کے بھی جس لائن سے بھی اس میں چھوٹا بڑا حصہ ہوتا ہے، یا اللہ ان کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ میرے مالک ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرما دیجیے، ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرما دیجیے، ریاکاری اور دکھاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ کہنے والا بھی بہت گنہگار ہے، اس کی زندگی بھی عمل سے خالی ہے۔ میرے مالک ایسی باتوں سے، ایسی تقریروں سے جو صرف کہنے کی ہوں، جن میں عمل نہ ہو، میرے مالک ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ میرے مالک روایات میں آیا ہے کہ قیامت میں ان علماء کا، ان مقررین کا، ان واعظین کا بہت بڑا عذاب ہوگا جو خود تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن ان کی زندگی میں عمل نہیں تھا۔ میرے مالک ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ میرے مالک ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ میرے مالک ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ میرے مالک جو لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کی کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوں گی، کچھ نہ کچھ آرزویں ہوں گی، مرادیں ہوں گی، آپ سب کو نام اور کام کے ساتھ جانتے ہیں۔ میرے مالک سب کی جائز حاجات پوری فرما دیجیے۔ میرے مالک ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔